وہ مضمون میں ہے یا نہیں، مگر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو متع والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا، تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں، حبر الامہ تھے یا نہیں؟ جی ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے۔ تو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو، تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متع کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی ہے؟ جب ایک صحابی بھی یا تو اس قاعدے کو سے ہاتھ اٹھائیے یا اس قاعدے پر قائم رہیے، تو اگر آپ اس قاعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، یہ آپ اتنے بڑے عالم 400 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زنا کی اولاد ہے، آپ مجمعوں میں کہتے ہیں، آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ متع کی اولاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نکاح متع کے تعلق سے وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس حقیقت کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوا ہوگا۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ جیسے نکاح متع کے تعلق سے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نکاح متع کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے صحابہ کو حکم دیا تھا، جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان ابن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا تمہیں متع کرنے کی اجازت دی گئی ہے، متع کر لو۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5117، 5118، اسی طرح سے 5119 صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1405 اور 3413 غیروں میں۔ تو متع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس کو دلیل بنا کر کے جیسے کہ ویڈیو کے اندر ایک شیعہ عالم جس کا نام شہنشاہ نقوی ہے، اس نے کہا کہ ہم تو جب نکاح متع کے تعلق سے سوال کیا گیا تو کہتا ہے ہم تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ نکاح متع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو دلیل بنا کر کے شیعہ عالم کہتا ہے کہ ہم تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زنا کی اولاد ہیں، یہ زنا کاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اس نے کی ہے ویڈیو کے اندر، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ عمل وفات سے پہلے یہ ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا اس بارے میں۔ تو دیکھیے یہ شیعوں کی ایک یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غداری ہے
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اولیت دیتے ہیں صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے، لیکن خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لانے والے ہیں منسوخ کی، منع کرنے کی، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5119 کے آخر میں لکھا ہے کہ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ یہ منسوخ ہے، یعنی نکاح متع یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا کر کے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عورتوں سے متع کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کی اجازت دیتے تھے، ان کے غلام نے کہا یہ تو شدید مجبوری کی حالت میں ہوتا تھا جبکہ عورتوں کی کمی ہوتی تھی، یعنی عورتوں کی تعداد کم تھی، اس بنا پر شدید مجبوری کے بنا پر نکاح متع کرنے کی رخصتی دی گئی تھی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں، دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5116 میں، اور یہ موقوفاً روایت ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح متع کے قائل تھے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے نکاح متع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر نکاح متع سے منع کر دیا تھا، دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6961 میں۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس لیے کہا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں جب کوئی سوال کرتا تو اس کو فتویٰ دے دیتے تھے کہ نکاح متع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اس طرح کے فتویٰ دیتے ہیں تو کہا کہ رک جائیے اس فتوے سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے یعنی نکاح متع سے منع کر دیا تھا، دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3434 1407، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح متع میں کوئی حرج نہیں کے فتوے دینے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا کر کے منع کر دیا کہ آپ اس فتوے سے رک جائیے، دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5115 میں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع بھی کیا ہے وفات سے پہلے۔ ابو عوانہ نے صحیح سند کے ساتھ الربیع بن صبرہ رحمۃ اللہ علیہ سے تابعی سے نقل کرتے ہیں کہ ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذا الفتیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت سے پہلے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا، یعنی نکاح متع کے جو فتویٰ وہ دیتے تھے اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ دیکھیے مسند ابی عوانہ کے اندر نسخہ جدید کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 حدیث نمبر 3284، اسی طرح سے مسند ابی عوانہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23 پر، اور یہ صحیح مسلم کے شرط پر صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح متع کے جائز ہونے کا فتویٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنے کا حکم سنایا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا، اور یہ منع نکاح متع جو ہے یہ منع ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں مسند ابی عوانہ کے اندر حدیث نمبر 4087 4090 4092 4074 4077 4058 وغیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مزید اس کے اندر دلائل موجود ہیں۔ تو نکاح متع جو ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ کسی سے 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے اس طرح سے شادی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اس کی رخصتی پہلے دی گئی تھی مجبوری کے تحت، لیکن بعد میں جنگ خیبر کے موقع پر ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ اب کوئی اس طرح کرتا ہے 3 دن کے لیے ایگریمنٹ کے ساتھ یہ شادی، تو پھر یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے شہنشاہ نقوی نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اس میں جناکاری کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رجوع کر لیا اپنے اس فتوے سے، اور تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہو، تمام سیاہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو صرف محبت کا دم بھرنا نہیں بلکہ ان کے قول پر عمل کرنا بھی ثابت کر کے دکھائیں۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کر کے اس کو منسوخ قرار دے دیا کہ اب کوئی نکاح موتا نہیں کر سکتا، یہ قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کو مانے تو تمام شیعہ، دنیا بھر کے جتنے شیعہ ہیں جو نکاح موتا کرتے ہیں، اپنے اس نکاح موتا کرنے سے توبہ کر لیں مرنے سے پہلے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر فتوے پر عمل کرتے ہیں تو انہوں نے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا اس طرح کے فتویٰ دینے سے۔ اور شہنشاہ نقوی نے کہا کہ صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، ہم روایتیں جو ہیں سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہیں اور ان میں سے بہت سارے موضوع من گھڑت ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی اور موقع پر اس بارے میں وضاحت کروں گا پوری تحقیق کے ساتھ۔ اسی طرح سے تمام نکاح موتا کرنے والوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس کام کو کرنے کا حکم دیں اس کام کو کرو اور جس کام کو کرنے سے روک دیں اس کام کو کرنے سے رک جاؤ۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7288، 1965، 1966، 7242 وغیرہ پر کہ جب میں تمہیں کسی کام کو کرنے کا حکم دوں تو تم اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے طاقت کے مطابق اس کام کو کرو، اور میں جب تمہیں کسی کام سے روک دوں تو اس کام کو کرنے سے رک جاؤ۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، نہ کہ اپنی منمانی کی جائے۔ اور تمام شیعہ دنیا کے توبہ کریں اس عمل سے، کیونکہ ان کے ہاں نکاح موتا جو ہے یہ عام پائی جاتی ہے اور اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا کر قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا مرنے سے پہلے۔ لہذا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ مرنے سے پہلے تمام نکاح موتا کرنے والے اپنے اس عمل سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے نیچے میں جو صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اس کی مختصر تحقیق رکھ دوں گا، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام روایتیں سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہیں اور ان میں سے زیادہ تر موضوع من گھڑت ہیں۔